سینٹرل پریس کلب کے دوستوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں بڑی پذیرائی بخشی اور ہماری بات جواب ہمیں پریس کانفرنس اس لیے ہمیں کرنی پڑی کہ کل الیکشن کمیشن نے اچانک ایک ایسا فیصلہ کیا جس کو نہ تو انہوں نے، کیونکہ یہ الیکشن جو ہے یہ جماعتی بنیادوں پہ ہو رہے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو انہوں نے اس کو اعتماد میں نہیں لیا، اور نہ ہی انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح کو دیکھا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ انہیں عمل درآمد کرنے کے بجائے انہوں نے اپنا ایک ایسا فیصلہ کیا۔ ایک طرف تو الیکشن کمیشن یہ بات کہتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خود ہی جو ہے وہ اس کی نفی کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ 3% میں کرائیں یا 4% میں، سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے الیکشن کرائیں، بلکہ آخری جو ابھی رائے صاحب آپ کو بتائیں گے جو 4 اکتوبر کا جو ججمنٹ ہے اس میں سپریم کورٹ نے کہا جی کہ یہ الیکشن کمیشن کی صوابدید ہے کہ وہ ایک دن میں الیکشن کرائے اور یہ ذمہ داری ہے اس کی کہ فری اور فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اعتبار، یہ ایک بڑا ڈیسیجن تھا اور اس ڈیسیجن میں ساری پارٹیاں انوالو ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعت نون لیگ ہو یا جماعت اسلامی ہو یا JUI ہو یا PTI ہو، سب انوالو۔ پھر کسی کو بھی اعتماد میں الیکشن کمیشن نے لیا، اور ہم شروع سے ایک بات کہتے آ رہے ہیں فرام دی ویری فرسٹ ڈے کہ ہم نے کہا جی الیکشن ایک دن میں ہونے چاہیے۔ اس طریقے یہ بڑا چھوٹا سا خطہ ہے اور یہ ایک الیکشن جو ہے دوسرے ڈویژن پہ اثر انداز ہوگا، اور اس بات کو اپنے الیکشن کمیشن میں رائٹنگ بھی دیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور ہم جا کے ملتے بھی رہے، خود بھی ملتے رہے، اور یہ بات ہم نے ان پہ واضح کر دی اور انہوں نے بھی ہمیں کہا جی کہ ہم یہ ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن آج کل انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جو کہ جمہوریت کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کسی بھی صورت میں کہ الیکشن ملتوی ہو۔ ہمارے جو ریزرویشن تھی وہ ووٹر لسٹوں پہ بھی ہے، وہ وارڈ بندیوں پہ بھی ہے اور دیگر ایشوز پہ بھی ہے، اور اس میں جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس میں بھی ہمارے ایشوز ہیں۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کو ایک بااختیار ادارے یہاں پہ دیے جائے، ان کو ایڈمنسٹریٹولی اور فائنینشلی ان کو امپاورڈ کیا جائے، اور حکومت کے پاس جو اختیارات ہیں اس کو ڈیزالو کرنے کے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ کہ دنیا کے کسی بھی جمہوری ادارے کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ حکومت کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اس کو ڈیزالو کرے۔ پاکستان میں ایسا ہی کیا، نون لیگ کا میئر تھا اسلام آباد کے اندر، پیپلز پارٹی کا میئر تھا لالا موسیٰ کے اندر، نون لیگ کا میئر تھا لاہور کے اندر، انہوں نے ان کو ڈیزالو کر دیا۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو بحال کیا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس حکم کو، اس ججمنٹ کو یہاں پر بھی امپلیمنٹ کیا جائے کہ یہ اس کو ہٹانے کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف وہاں کے جو ادارہ ہو اس کو ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے اس میں اس کی بات سے ہٹ کے ہم یہ آج بھی چاہتے ہیں کہ 27 کو الیکشن ہونے چاہیے، پورے آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور اس کے لیے یہ جو موجودہ مجھے ابھی بتا رہے تھے کوئی کہ کتنے بوتھ تھے، 2000 کے قریب بوتھ ہیں۔ اب 2000 کے قریب بوتھوں پہ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس فورس کتنی ہے، 3500 یا کتنی ہے، 5000 تو ساری ہے نا جو ڈپلائی ہوگی وہ کتنی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اب 2000 پہ دو پولیس والے کیا لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ کس طرح مینٹین کریں گے، مجھے آپ یہ بتا دیں۔ اب یہ چند لڑکے نیچے کھڑے ہوئے تھے، اس کو کتنی پولیس تھی، وہ کیا وہ کنٹرول کر سکی ان کو؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوگی اس کی ذمہ دار سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، اس کی ذمہ دار موجودہ الیکشن کمیشن ہے، اور اس کی ذمہ دار جو موجودہ گورنمنٹ ہے جو ہم یہ آج بھی کہتے ہیں کہ فوج کو ڈپلائی کیا جائے، رینجرز کو اگر نہیں ہو سکتی تو نہ کریں، لیکن جو مقامی فوج جہاں پر بھی ہے، کیل سے لے کے چکوٹھی تک، بیمبر تک، سمانی تک، یہ فوج ہماری وہاں پہ موجود ہے، بریگیڈ موجود ہیں، بٹالین موجود ہے، سارے موجود، 4-5 بریگیڈ تو مظفر آباد کے اندر موجود ہے، باغ کے اندر 2 موجود ہیں، راولا کوٹ میں موجود ہے، کوٹلی میں موجود ہے، منگلہ میں موجود ہے، کور موجود ہے باقاعدہ۔ تو اس میں ان کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ یہ فوری طور پہ آرمی سے رابطہ کر کے آرمی کو ڈپلائی کرے وہاں پہ، اور ایکسرسائز ہونے چاہیے۔ اب ان کو ہم الیکشن سے بھاگ نہیں دیں گے کسی بھی صورت کے اندر، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ لیکن الیکشن کمیشن جو ہے، میں معذرت کے ساتھ آئی ایم سوری ٹو سے،
ہی ہیز فیلڈ ٹو کمپلائی دی ڈیوٹیز. بالکل ناکام ترین. جو الیکشن کمیشن الیکشن کے آخری دن تک فیصلہ نہیں کر پاتا, اس نے الیکشن کمیشن کے رہنے کا حق ہے سلوٹ کو لوگوں کو. یہ لوگوں کو ذلیل و خوار کرتے جاتے ہیں. یہ شہروں میں رہنے والے لوگ جو ہے یہ بیٹھ کے ان کو کیا پتہ کہ گاؤں میں لوگوں کو کیا مشکلات ہیں. وہاں پہ کس طریقے سے برادریوں کے جھگڑے ہوتے ہیں, اور ان کو نہیں پتا کہ برادریوں کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ مر جائیں گے, قتل ہو جائیں گے. کل کون سے مدار ہوگا اس بات کا؟ اس لیے فول پروف سیکورٹی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں مارچ اس بات کے کہ فول پروف سیکورٹی جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا جائے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کا شکرگزار ہوں. لطیف اکبر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 4 اکتوبر کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا فل بینچ کا. انہوں نے یہ لکھا اس میں کہ یہ اس کو جو ہے ایک ہی فیز میں, یہ پہلے 3 فیز کا ہوا تو حکومت خود گئی تھی, اور انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے ایک ہی فیز میں کرایا جائے, یعنی سارے الیکشن میں ایک ہی وقت پہ کروایا جائے. بات اس لیے یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں ہوا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ پی کے میں جب پہلے فیز میں ہوا تو پی ٹی آئی کو بری طرح سے شکست ہوئی تھی, اور اگلے فیز کے لیے انہوں نے ٹائم دیا. اب یہاں یہ بھی ہے, انہوں نے کہا تھا 2 دن یا 3 دن. اب یہاں کا الیکشن ہوگا 27 کو اور میرپور کا ہوگا غالباً 8 کو. اب میرپور کا 3 کا پنچ کا ہے, اس میں ان کو ٹائم ملے گا. اور مجھے دکھائی دیتا ہے کہ مظفر آباد میں انشاءاللہ ڈویژن میں ان کو شکست فاش ہونی ہے. تو یہ ٹائم گین کرنے کے لیے فیز وائز جو ہے نا یہ بھی کرنا چاہتے ہیں, اور بدقسمتی سے الیکشن کمیشن نے اپنا وہ رول ادا نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. ہمارا کوئی مطالبہ نہیں, ہمارا مطالبہ اس میں لکھا فیئر اینڈ فری الیکشن. اب سیدھی سی بات ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہو, الیکشن صاف ستھرا ہو. اب بات یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک گاؤں ہے, اس کے اندر کوئی 2 پولیس والے ہیں, 3 پولیس والے ہیں, کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے مقامی. یہ چونکہ یہ خطرناک الیکشن ہوتے ہیں مقامی. میرے لطیف اکبر صاحب کے لیے ہو سکتا ہے کوئی دور دراز جگہ پر کوئی لڑائی نہ کرے, ہم الیکشن لڑتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز والے, لیکن مقامی طور پر یہ ٹینشن ہوتی ہے بڑی. لوگ بڑے اپنے ہمارے مثلاً وہ جو جس حلقہ نمبر جو پہلے 5 تھا 4 ہے لوکل باڈیز میں, وہاں ایک حادثہ بھی ہوا اور ایک شخص کی جو ہے وہ موت بھی واقع ہوئی تھی 1987 میں. اب بات یہ ہے کہ اس میں یہ کہ کیا بیک اپ میں پولیس ہے, 20-25 پولیس والے ہیں جو 15-20 منٹ میں پہنچ سکیں گے کسی جگہ. وہ کیا سسٹم کیا ہوا ہے, بیک اپ سسٹم کیا ہے, جس کے لیے مجھے پریشانی ہے ہمیں کہ یہ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مناسب فورس کو مہیا کر کے الیکشن کروایا جائے. اور ہم 27 تاریخ کو سے پیچھے اس کو 28 کو بھی نہیں جانے دیں گے. پورے ہم چاہتے ہیں کہ 27 کو پورے آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہو, تاکہ جو ہے یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکے. اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بات یہ ہے, اگر آپ کو یاد ہو لطیف اکبر صاحب, 2 بار جنرل الیکشن سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ ہوئی تھی. میں نے خود جا کر ان کو کہا جی کہ آپ اس ہفتے یہ جو ابہام دور کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ بلا لیں. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, یہ منڈے کو کہا تھا جی, یہاں پر بھی انہوں نے مجھے کہا کہ منڈے کو کریں گے. گزر گیا, چونکہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز حصہ لے گی. بیسک اسٹیک ہولڈر آزاد کے لوگ اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں الیکشن کمیشن کے علاوہ یا ایڈمنسٹریشن کے علاوہ, یہ چونکہ یا تو غیر جماعتی ہو تو پھر الگ بات ہے. اب آپ نے ہمیں پوچھا ہی نہیں کہ جی کیا انتظام, ہم اس کو تجویز دے سکتے تھے ادھر یہ انتظام چاہیے, ادھر یہ انتظام چاہیے, ادھر یہ انتظام چاہیے, یہ پولنگ اسٹیشن جو اساس ہیں یہ ڈسٹرکٹ میں اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے. اب یہ کل بنتے ہیں 1900 کے قریب پولنگ بوتھ بنتے ہیں. یہ اب مجھے نہیں پتا کہ آزاد کشمیر پولیس کی کتنی اسٹرینتھ ہے. تھانہ نہیں بند ہو سکتا, تھانے میں خالی نہیں کیا جا سکتا. وہاں لوگوں نے رپورٹ درج کرا, کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو کیا خالی جا کر ادھر کمرے میں جائیں گے؟ وہ وہاں وہ رکھنی پڑے گی آپ کو فورس تھانے کی. اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں تشویش ہے جو آئے, ہم میڈیا کے تھرو ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہمارے خلاف کہ پولیٹیکل پارٹی جی یہ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے, یہ اقتدار کی منتقلی نہیں ہونا دینا چاہتے. اب میں اور لطیف اکبر صاحب اسمبلی کے ممبر ہے, تو یہ قانون سازی کا اختیار ہم سے تو کوئی نہیں لے سکتا. بلدیات کا اپنا کام ہے, ہمارا اپنا کام ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم مل کر جو ہے بلدیات کے نمائندے اور اسمبلی کے اراکین جو ہے وہ مل کر جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے وہ تعمیر و ترقی دیگر عام جو مسائل ہیں شہری کے جو ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے, کوئی جنگلات سے, کوئی پولیس سے, کوئی کس سے. ہاں ہم نے کل رات کو بات کی, میں نے شاہ صاحب سے بات کی, اپنے پارٹی کے صدر سے, انہوں نے بھی جو بات لطیف اکبر صاحب نے کی میں نے کسی سے اتفاق کیا. اپنا عتیق صاحب نے خود مجھے فون کیا, ان سے اسی بات پر اتفاق ہوا. JUI سے ہوئی ہے, اس کے بعد پیپلز پارٹی سے ہوئی ہے. جتنی بھی حسن ابراہیم سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا آپ کی ہو گئی.
تو یہ جتنی مین پولیٹیکل پارٹیز مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان سے بات ہوئی، ان کا سب کا یہی تھا کہ ایک ہی دن میں جو ہے انتظام کروایا جائے، اور اگر یہ جو ہے یہ جو جس طرح نے کیا ہے تو مؤثر جو ہے نا وہ گارنٹی دی جائے. کل اگر کسی کا جانی نقصان ہو گیا کچھ ہے پولیٹیکل پارٹی اس کی ذمہ دار نہیں. اب وہ کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ امن کمیٹیاں، بھائی امن کمیٹیاں ہوتی ہے جنگ کے بعد کچھ جگہ پر اگر آپ نے آباد کاری بحالی کرنی ہے تو اس کے لیے امن کمیٹی بنتی ہے. یہ عجیب بات ہے، یہ امن کمیٹی بنا وہ کون سے اس کے پابند ہے متحد ہے کسی کے، وہ ان کی پارٹیاں خود الیکشن لڑ رہی ہوگی. ہر آدمی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہر آدمی کوئی نہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی سے جو ہے نا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے صرف ہمیں یہ ہے کہ ہمیں فیئر فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہیے، اور مؤثر جو انتظام وہ آپ نے جو بھی ایجنسیز کسی سے مانگنی ہے وہ پوری کریں، اور 27 تاریخ کو الیکشن کرائیں. ہم ابھی وقت ہے، ابھی بھی بلا سکتے، ابھی بھی وقت ان کے پاس ہے، اور ہم جو ہے ہر وقت جو ہے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کے لیے. ابھی یہ بھی جا رہے ہیں، میں نے بھی جانا، اور لوگ بھی لگے ہیں، موسم بھی خراب ہے، سردیاں ہیں، لیکن ہم ہر صورت میں جو ہے یہ الیکشن جو ہے 27 تاریخ کو لڑیں گے. آپ نے کہا کہ یہ آئین قانون کی بڑا غلطی ہو رہی ہے، تو آزاد کشمیر کی اعلیٰ عدلیہ موجود ہے کیا سپریم کورٹ میں؟ لیکن سپریم کورٹ، میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اپنے اس فیصلے کا خود نوٹس لینا چاہیے. ہاں تو بالکل سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی انہوں نے کہا تھی کہ ایک بار گو میں کرائے، اور سیکورٹی فری الیکشن کی ذمہ داری کر رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن کی حکومت کی ذمہ داری ہے. اب ہمیں آپ کیا کہتے ہیں، اب کیا کریں؟ ہم تو نہیں نہیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ خود کرے گا. اب اگر ہم جائیں گے لوگ کہیں گے یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں. یہ دعوت دی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ اگر ان کے پاس اس سے بہتر کوئی حل ہے تو وہ آگے ہمارے ساتھ. ہمارے پاس اگر میں الیکشن کمیشن ہوتا نا ان کے پاس حل ہے. کشمیر میں الیکشن نہیں کیے جاتے اور پاکستانی حکومت کی طرف سے اگر سیکورٹی فورسز نہیں دی جاتی تو آپ کی نظر میں حل کیا ہے؟ اس کا ہماری نظر میں حل یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکورٹی ذمہ داری کرنی، اس کو مہیا کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے. نہیں کر سکتے تو کچھ عرصے کے لیے پوسٹ پون کر دیں. ہم نے ایک سیکشن اور بھی کی تھی کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے یہ جائے اور عمران خان سے کہے کہ اس کو آپ ملتوی کر دیں دسمبر تک، اس کے بعد پھر فورسز آ جائے الیکشن کروا کے چلے جائے. اس پہ ہمارے پاس یہی حال ہے، اور کیا حال ہو سکتا ہے؟ صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو حکومت ہے یا الیکشن کمیشن ہے اس نے ظاہری بات ہے پاکستان سے سیکورٹی حاصل کرنی ہے، یہ کتی چورا ملی دی ہے، پاکستان سے سیکورٹی حاصل کرنی ہوتی ہے نا، کسی اور ملک سے تو وہ سیکورٹی لے نہیں سکتے. جی جی. تو کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہے حکومت پاکستان کو تنقید کرتی ہیں؟ ہم اپنے پاس آپ بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. ان کی اپنی مجبوری ہے، وہاں پہ لانگ مارچ ہو رہا ہے، وہاں پہ دارالحکومت پہ یلغار کیا جا رہا ہے، دارالحکومت پہ قبضہ کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ دہشت گرد وہاں پہ آ رہے ہیں. ان کے ممبران جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم گنے لے کے وہاں پہ آپ آ جائیں گے. وہ کیا کریں گے؟ آزادی کا الیکشن بہت ضروری ہے، پاکستان کا دارالحکومت میں جانا ضروری ہے. وہاں پہ صرف پاکستان کی گورنمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ فارن ڈپلومیٹس وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ فارن مشن بھی وہاں پہ رہتے ہیں. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری. لیکن آپ ہم پہ یہ بات نہیں ڈال سکتے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ کس طریقے سے فورسز مہیا کرتی ہے. حکومت سے نہیں کہتے پاکستان میں پی ٹی ایم، ہم کیوں کہیں جی یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم اس کو یہ کہتے ہیں، ہم پارٹی کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے یہ جا کے عمران خان کو یہ ہے کہ اس کو ملتوی کر دے. اگر اس نے 10 تاریخ سے 26 پہ لے گیا ہے تو 26 سے اگلی 10 پہ لے جائے، الیکشن ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی. کوڈ آف کنڈکٹ پہ الیکشن کمیشن نے پارٹی ہیڈ کی میٹنگ بلائی، یہ تو انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، اس کی کوئی میٹنگ نہیں. ہم نے میں فاروق حیدر صاحب، جاوید ایوب صاحب، بادل لکی صاحب سب جا کے ان کے دفتر میں ملے، اور ان کے دفتر میں رائٹنگ بھی دی ہے. ان کے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے، اپنے پریس ریلیز میں یہ بات کی ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ بلا کے اس ایشو کو ریزالو کریں. لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس بات کی، وہ پتہ کس کے کہنے پہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اب یہ کیا پتا کہ کھاوڑے میں مشتبے کے مقام پہ میرے ساتھ کیا ہوگا، ننے مقام پہ لوگوں کو کیا ہوگا. قتل ہوئے سے پہلے 1979 میں، اگر آپ کو 87 میں اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں ہمارے لوگ قتل ہوئے وہاں پر. فری فیئر اینڈ امپارشل الیکشن ہم چاہتے ہیں جو ہے فیئر فری انوائرمنٹ دینا ہے. ایگزیکٹلی آپ وہ اس پہ الیکشن کمیشن جو اپنی ذمہ یہی تھی وہ تو کہتا ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، چھوڑ دے، مجھے دے دے، میں ایک دن کی الیکشن پکچر بنتا ہوں، میں الیکشن فری کروا کے دے دوں گا. یہ کون سی بات ہے؟ جو ادارہ
یہ انیبلٹی شو کرتا ہے کہ وہ الیکشن یہ نہیں کرا سکتا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے پھر. اگر حکومت اس کے تعاون نہیں کرتی پھر کہنا حکومت تعاون نہیں کرتی. پہلے یہ بتائیں کہ آپ پریس کانفرنس میں آج کیا وجہ اتنے غصے کا اظہار کیوں فرما رہے ہیں؟ نہیں مجھے اس بات کا آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. آج آپ کی باڈی لینگویج بہت اگریسو ہے، اگریشن آپ کو الیکشن کمیشن پہ، حکومت پہ، آزاد کشمیر پہ وہاں ہی سب. میری آپ سے اس درخواست ہے کہ وہ سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے تو پھر راجہ فاروق صاحب نے فرمایا کہ ہمارے خلاف اس طرح کی کردار کشی کی مہم چلائی جاتی ہے. اسی سوالوں کا جو ہے نا وہ ہمارے خاطر نہ سمجھا کرے. میرا تو سوال یہ ہے اگر یہ تمام باتیں نہیں مانی جاتی، انہی حالات میں الیکشن ہوتے ہیں، پھر پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ایسے حالات میں کیا کرے گی اور پھر انتخابی نتائج کیا آپ تسلیم کریں گے؟ ایسا ہے اجازت ہے، یہ دونوں سے بات یہ ہے کہ ہم نے ہر صورت میں الیکشن لڑنا ہے، اور جب الیکشن اگر فیئر اینڈ فری نہیں ہوتے اس کے جو بعد کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ کیا ہے ہمارے ملک میں کیا ہوتا رہا. جب اگر فیئر الیکشن نہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی خرابی ہوئی تو اس کی ذمہ دار حکومت اور الیکشن کمیشن ہے. ہم پر کوئی سمپل بات تسلیم کرنا ہے. وہ بتا رہا ہوں نا کہ اس کے بعد جو ہوگا پھر جو ہوگا سو پھر وہ بھگتیں گے سارے. ہم میں آپ کو بتا دوں اگر یہ بات ہو نکاش صاحب میری بات سن لیں. اگر کوئی مس ایپ ہوتا ہے ہم ایف آئی آر گورنمنٹ کے خلاف بھی اور الیکشن کمیشن کے خلاف درج کریں گے. سیدھی سی بات. دیکھیں نا الیکشن کمیشن نے آپ نے ایک منٹ آپ نے بڑی ایک پتے کی بات کی. انہوں نے کہا تھا کہ 30 تاریخ تک الیکشن کرانے، یہ تو ویسے ہی 8 تک چلا گیا. ہم یہی کہتے ہیں. کون سی کیا بتا جاتا کون سی کیا بتائیں ہم اس میں بھی تیار ہیں. کاش آپ رات کو پریس کانفرنس میں ہوتے یہی بات چیت الیکشن کمیشن کو آپ سمجھاتے کو سمجھا رہے ہیں. گورنمنٹ نے ایک بڑی تعداد میں حال ہی میں وفاقی جو پاکستان کی گورنمنٹ نے بڑی تعداد میں سیکورٹی فورسز قطر وارڈ کا قطر وارڈ کا ایک خاصی کشمیر میں بھیجی جائے وہاں بھیجی جا سکتی. ہم تو چاہتے ہیں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. وزیر آباد میں ایک معاملہ ہوا ہے، عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا. اب یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ پنڈی سے آگے آتے ہیں، اس کی راول پنڈی میں بھی ذمہ داری ہے حکومت پاکستان کی، اس کی ہر جگہ ذمہ داری ہے چونکہ وہ پورے ملک کو ریپرزینٹ کرتی ہے. وہ غالباً اسلام آباد آنا چاہتے ہیں. کیا حکومت کو یہ رسک لے سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی اور واقعہ پیش آ جائے فیڈرل ٹیریٹری کے اندر؟ دیکھیں نا ان کی بھی ذمہ داری. خدا نخواستہ کوئی مس کرنٹ ہو فیض آباد پہ آگے کھڑے ہو کے وہاں سے اندر جائیں گے تو کیا تو ہوگا؟ پھر وہ کیا کرے ہوئے. تو اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارا جو آج ہم آئے تھے صرف ہم اپنی آپ کے تھرو جو اپنی معلومات جو ہیں وہ بیان کرنا چاہتے تھے. جو میں جو اس بات پر ہمیں صرف تشویش ہے فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن پر، اور کوئی ہمارا مسئلہ نہیں. اب اس کے لیے جو ہے یہ ارینجمنٹ جو ہے حکومت نے کرنے